یہاں پر یہ جو کہا لیس امرک مشکلا، تیرا کام تجھے کسی مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ علامہ جابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو کلمات رموز بن سکتے ہیں ان کو رمز نہ بنانا، یہ کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کرے گا، اس لیے کہ پیچھے کہہ دیا ہے شروع میں کہ فیما سوا للکسائی میلا، اور اس کے تحت جو ہے امام کسائی کے لیے 16 کلمات کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وفی الکہف انسانی، سورہ کہف 9واں رکوع ہے، اس میں وما انسانی، اس کا امالہ بھی کسائی کے لیے ہے۔ ومن قبل جاء من عسقانی، اس سے پہلے یعنی سورہ ابراہیم کے 6 رکوع میں ومن عسقانی جو آیا ہے، اس کا امالہ بھی کسائی کے لیے ہے۔ وَأَوْصَانِي بِمَرْيَمَ یجتلا، سورہ مریم 2 رکوع میں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا دُمْتُ، اس کا معنی بھی انہی کے لیے ہے۔ اور یجتلا کتابوں میں یہ دیکھا گیا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ وفیہا وفی طاسین آتانی الذی اذعت بہ حتی تضوع مندلا، اور اسی سورہ مریم کے 2 رکوع میں آتانی الکتاب، یہ 12واں کلمہ، اور طاسین سورہ نمل میں آتانی اللہ، ان میں بھی کسائی صاحب کا معنی ہے۔ فرماتے ہیں اذعت بہ، میں نے اس کو پھیلا دیا، اتنا مشہور کر دیا کہ حتی تضوع مندلا، کہ وہ عود ہندی یعنی خوشبو کے اعتبار سے مہک گیا۔ تضوع، مندل وہ لکڑی ہوتی ہے، وہ عود جسے کہتے ہیں، جلاتے ہیں، اس کا عود کا عطر بھی ہوتا ہے، وہ جلاتے بھی ہیں تو اس کی دھواں جو ہے وہ پوری خوشبو پھیلا دیتا ہے، عربوں میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب یہاں پر یہ جو قیود ہیں ان کی وجہ سے ان کے علاوہ جو یائی کلمات ہیں تو وہ تو بتا دیے کہ اس میں دونوں امالہ کریں گے، جس طرح اوپر سورہ انعام میں اننی ہدانی اور ہدانی لکنت، ان کو خاص کسائی کے لیے نہیں کیا، تو کسائی کے لیے خاص نہیں کیا تو وہ پہلے ضابطے کے تحت کہ ہر یائی کلمہ یعنی ہر الف جو یا سے بدل کے آیا ہے تو اس میں حمزہ کسائی دونوں امالہ کرتے ہیں۔ تو یہاں جن کو خاص کیا اس میں حمزہ نہیں کرتے، اس میں باپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ خاص نقطہ ہے کہ جن کلمات کو انہوں نے خاص کیا ہے فلاں فلاں صورت میں، تو ان میں تو فقط کسائی امالہ کریں گے، حمزہ نہیں کریں گے، اور
انہی کلمات کو دوسری صورتوں میں بیان نہیں کیا تو وہ پہلے ضابطے کے تحت یائی کلمات ہونے کی وجہ سے ان میں حمزہ اور کسائی دونوں امالہ کریں گے، اور ورش کے لیے بھی وہی قواعد ہیں، باقیوں کے لیے بھی وہی قواعد ہیں۔ اسی طرح یہاں یہ جو کہا ہے آتانی الذی، تو یہاں فی طاسین کہہ دیا، وفیہا، اور اسی میں یعنی سورہ مریم میں دوسرے رکوع میں آتا ہے، وفی طاسین، اور سورہ طاسین یعنی نمل میں، تو یہ تو آتانی الکتاب اور نمل میں آتانی اللہ، ان دو میں تو فقط کسائی امالہ کریں گے، حمزہ نہیں کریں گے، لیکن ان کے علاوہ آتانی رحمتن، آتانی منہ رحمتن، سورہ ہود میں یہ کلمات آتے ہیں تو ان میں حمزہ اور کسائی دونوں امالہ کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ ان کو بیان ہی نہیں کیا تو نہ ان میں حمزہ امالہ کریں گے نہ ان میں کسائی کریں گے، ایسی بات نہیں ہے، ان میں تو دونوں کریں گے، لیکن مخصوص جو ہیں ان میں حمزہ نہیں کریں گے، کسائی کریں گے۔ آگے فرمایا وحرف تلاہا ما طغاہا وفی سجا وحرف دحاہا وہی بالواو تبتلا۔ 14واں کلمہ ہے تلاہا، 15واں ہے طغاہا، یہ دونوں سورۃ الشمس میں ہیں، سورہ والشمس، اور پھر فرمایا وفی سجا سورہ والضحیٰ میں، واللیل اذا سجا، ان میں بھی کسائی صاحب امالہ کریں گے۔ یہ 16واں کلمہ ہے، کسائی صاحب کا فقط امالہ ہوگا، امام حمزہ امالہ نہیں کریں گے۔ اور آگے یہ بتا دیا وحرف دحاہا، اور دحاہا کا کلمہ جو ہے سورہ نازعات میں ہے، یہ اس میں بھی کسائی کا فقط امالہ ہے، اور فرمایا وہی بالواو تبتلا۔ یہ 4 کلمات مذکورہ ہیا جماعت کے لیے، ایسے تو مفرد کی ضمیر ہے لیکن جمع کے لیے ہیا کو استعمال کیا۔ ان سب میں ان 4 جو کلمات ہیں ان کا الف واو سے بدلا ہوا ہے۔ یہ 16 لفظ ہو گئے جن میں کسائی کا امالہ ہے، اور ان میں امام حمزہ جو ہیں وہ امالہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد 5 کلمات واوی کلمات ہیں، ان میں حمزہ کسائی دونوں نے امالہ کیا ہے تو واوی ہیں، تو ان میں دونوں نے امالہ کیا ہے، اس لیے ان کو بیان کر دیا۔ پہلے تو کلیہ تھا نا، جو واوی ہیں ان میں نہیں کریں گے، لیکن جن واوی میں کرتے ہیں ان کو بیان کیا۔ وَأَمَّا ضُحَاهَا وَالضُّحَا وَالرِّبَا مَعَ الْقُوَا فَأَمَالَاهَا، امالا یہ تثنیہ کی ضمیر دونوں کے لیے ہے، حمزہ اور کسائی دونوں ان کلمات کا، ان 5 کلمات کا امالہ کرتے ہیں۔ وَبِالْوَاوِ تُجْتَلَا، اور حالت یہ ہے کہ یہ واو کے ساتھ آزمائے گئے ہیں۔
یہ کلمات واو کے ساتھ حاصل کیے گئے ہیں، یہ تختلا اگر ہو تو چن لینا، حاصل کر لینا۔ العلا علو سے علیا کی جمع، واو یا سے بدل کر اس کو گویا کہ یائی بنا دیا، یائی بن گیا ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں واوی ہونے کی وجہ سے ان کو بیان کر دیا ہے کہ ان دونوں میں یہ حضرات جو ہیں وہ امالہ کرتے ہیں۔ علامہ متولی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 کلمات جو ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے ایک شعر میں، کہ وہ ہیں تو ثلاثی کلمات ہیں لیکن ان کے الفات واوی ہیں اور ان میں امالہ کیا جاتا ہے۔ ایک شعر میں انہوں نے جمع کیا ہے، عصاہ شفا ان الصفا و ابا احد ثنا ما زکا منکم خلا وعلا ورد عفا ونجا قل ما بدا ودنا دعا جمیعا بواول ممال لدا احد۔ یہ سارے کے سارے کلمات جو ہیں یہ واوی ہیں، 14 کلمات ہیں اور ان میں امالہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوری علی جو ہیں ان کا مخصوص امالہ بیان کریں گے کہ اس میں ابو الحارث شریک نہیں ہے۔ وَرُؤْيَاكَ مَعْ مَثْوَايَ عَنْهُ لِحَفْظِهِمْ، رؤیاک علی اخوتک سورہ یوسف میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی احسن مثوائی، ان کسائی سے روایت کرتے ہوئے ابو الحارث نے امالہ کیا ہے، یعنی امام کسائی سے ابو الحارث نے امالہ کو روایت کیا ہے۔ اس میں ان کے ساتھ حفص دوری کسائی جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ وَمَحْيَايَ مِشْكَاتَ هُدَى قَدْ انْجَلَا، فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک کلمہ سورہ انعام 20ویں رکوع میں محیای و مماتی، اور پھر سورہ نور میں کمشکات کا کلمہ بھی آیا ہے 5ویں رکوع میں، اور فمن تبع ہدای سورہ بقرہ 4تھے رکوع میں، اور سورہ طٰہٰ میں۔ ان میں صرف دوری علی جو ہیں، دوری کسائی کے لیے امالہ مشہور ہو گیا ہے، انجلا۔ وَرُؤْيَاكَ، یہاں خاص کلمہ رؤیاک استعمال کیا ہے، رہا الرؤیا رؤیایا، ان میں پورے کسائی امالہ کریں گے۔ اسی طرح مثوایا، مثوا، مثوایا ہم، مثوایا کم، ان میں حمزہ کسائی امالہ کریں گے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ہداہا الہدا، اس میں بھی دونوں حمزہ کسائی کا امالہ ہے۔ یہ جو مخصوص کلمے بیان کیے
ان میں دوری علی امالہ کریں گے، اور ان کے علاوہ یہی کلمے باقی جگہوں میں جب آتے ہیں، اب ہدایا اس کی جگہ فبہداہ مقتدی، یہ فبہداہم ہے، تو اس میں حمزہ کسائی اصل کے اعتبار سے دونوں امالہ کریں گے۔ قد انجلا یہ مستانفہ ہے، الوضوح خوب واضح ہو جانا، حفص ہم میں ہم کی جو ضمیر ہے یہ روات کی طرف ہے، ان راویوں میں سے حفص دوری جو ہیں ان کے لیے امالہ ہے۔ اب یہاں 11 صورتیں بتاتے ہیں جن کا میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ ان میں کون کون امالہ کریں گے، کون کون فتح پڑھیں گے، کون کون تقلیل کریں گے۔ تو فرمایا وَمِمَّا مَالَاهُ أَوَاخِرُ آيِمَا بِتْقَاهَا وَآيِ النَّجْمِ كَيْ تَتَعَدَّلَا، اور ان جگہوں میں سے جن میں حمزہ اور کسائی دونوں امالہ کرتے ہیں، امالہ تثنیہ کی ضمیر ہے، ان آیات کے رؤوس ہیں، اواخر ہیں، آخری سرے ہیں، جو سورہ طٰہٰ کی ہیں، وآی النجم اور سورہ نجم کی ہیں، واوی ہوں یا یائی ہوں، کئی تتعدلا تاکہ یکسانی حاصل ہو جائے، برابر ہو جائیں، فواصل کی برابری کے لیے، رؤوس آیات کی یکسانی کے لیے کہ ایک طرح کے ہو جائیں، تو ان میں حمزہ کسائی امالہ کرتے ہیں۔ وفی الشمس والآلہ وفی اللیل والضحیٰ وفقرا وفی والنازعات تمیلا، یہ صورتیں میں نے پہلے بیان کر دیں، سورۃ الشمس، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ العلق اور سورہ نازعات۔ ومن تحتہا، اس نازعات کے نیچے والی عبس، ثم القیامہ، پھر سورہ قیامہ، ثم فی المعارج، اور پھر سورہ معارج کی اواخر آیات، یا منہال افلحت منہلا، اے پانی کے گھاٹ یا دریا کے کنارہ، اونٹ کو پانی کے گھاٹ پر یا دریا کے کنارے پر لانے والے، تو پانی بھرنے میں کامیاب ہو جا۔ افلحتا یعنی طلباء کو مستفید کر، اس لیے کہ طلباء پیاسے ہیں، اور یہ اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے، علمی تشنگی دور کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں تیرے پاس، اور تو پانی کے گھاٹ کی طرح ہے، تو ان کو سیراب کر دے، ان کو علم سے مستفید کر دے۔ یہ صورتیں جو ہیں ان کے آخری الفات رؤوس والے، ان میں بھی یہ دونوں حضرات امالہ محضہ کریں گے۔ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اور کون کون شریک ہے، اور کن کن کلمات میں شریک ہے امالہ کرنے میں۔ فرمایا رما صحبت آما فی الاسراء ثانیا سوا وسدا فی الوقف عنہم تسبلا، فرماتے ہیں کہ صحبہ
آپ کو معلوم ہے کہ صحبہ رمز ہے حمزہ کسائی اور شعبہ کی چھوٹی سی جماعت صحبہ. آما رما میں انہوں نے امالہ کیا ہے حمزہ کسائی کے ساتھ. آما سورہ بنی اسرائیل میں جو دوسرا آما ہے اس میں انہوں نے امالہ کیا ہے. اور سون سدن فی الوقف، جب آپ وقف کریں گے تو الف آ جائے گا سوا. اسی طرح سدا، ان میں بھی جہاں کہیں بھی آئیں تو ان حضرات نے امالہ کیا ہے حمزہ کسائی کے ساتھ. فرمایا تسبل، انہوں نے مقید کر دیا یا مقید ہو گیا ہے، مخصوص ہو گیا ہے. یہ باقی قراء ان کے ساتھ شریک نہیں ہے. البتہ بنی اسرائیل والا جو پہلا ہے تو اس میں صحبہ کے ساتھ بصری بھی شریک ہیں، اس کو آگے بیان کریں گے. تو صحبہ حمزہ کسائی شعبہ بنی اسرائیل والے دونوں میں امالہ کریں گے، لیکن دوسرے میں بصری نہیں کریں گے. پہلے میں بصری بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، اسے اگلے شعر میں بیان کریں گے. وراء تراء فازا فی شعرائہ. تراء اس کی را کا امالہ تراء الجمعان، ترے الجمعان. تو اس میں سورہ شعراء میں امام حمزہ جو ہیں ان کے لیے مالا کامیاب ہوا. وَآمَا فِي الْأَسْرَى، اور آما سورہ بنی اسرائیل میں حکم صحبت الاولا، جو پہلا آما ہے اس حال میں کہ وہ اولا اس صورت کا پہلا آما ہے. حکم صحبت ایک چھوٹی جماعت کا حکم ہے. تو حکم میں ہا ابو عمر بصری کی رمز اور صحبہ جو ہے حمزہ کسائی شعبہ کی رمز ہے. تو پہلے میں تو یہ حضرات بصری حمزہ کسائی شعبہ، اور دوسرے میں بصری نہیں ہے فقط حمزہ کسائی شعبہ امالہ کریں گے. یعنی حمزہ کسائی کے ساتھ شعبہ شامل ہے اور پہلے میں بصری بھی شامل ہے. وما بعد الراء شاع حکما وحفصهم یوالی بمجراها وفی عود انزلا. اب یہاں ایک اور کلیہ بیان کیا، وہ یائی الفات کہ جو را کے بعد ہوں. وما بعد راء، تو ان کو ہم ذوات الراء کہیں گے. ہیں یائی الفات ہیں لیکن را کے بعد ہیں. تو فرماتے ہیں شاع حمزہ کسائی حکمن بصری وحفصهم یوالی بمجراها. ان رائی سب میں حمزہ کسائی کے ساتھ بصری بھی محضہ کریں گے، لیکن ان راویوں میں کہ حفص یوالی موافقت کی ہے، انہوں نے تابعداری کی ہے بمجراہا، مجراہا کے امالہ میں. اور یہ
بسم اللہ مجریہا سورہ ہود میں نازل ہوا ہے۔ تو اس ایک کلمے میں رائی میں امام حفص نے عاصم صاحب کے راوی جو ہیں انہوں نے محض کیا ہے تاکہ دوسری قرات جن میں امالے ہیں ان کو بھی اپنی قرات میں شامل کر لیں، اور جن قبائل کے فصیح لغات ہیں، امالہ اسد ہے، قیس ہے، تمیم ہے، ان کے لغت میں امالہ ہے اور یہ فصیح قبائل ہیں۔ اسی طرح حجاز، آل حجاز جو ہیں ان کے ہاں فتح ہے تو وہ بھی فصیح قبائل ہیں۔ تو یہ بتا دیا جائے کہ جن کے ہاں امالہ ہے وہ بھی بالکل درست ہے، اگر درست نہ ہوتا تو یہ پھر اپنی قرات میں امالہ کو نہ لاتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کے سامنے وہ بات آ گئی جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ حمزہ کسائی یائی کلمات میں اور وہ ذوات الراء بھی ہوں تو ان میں امالہ محضہ کرتے ہیں، کبرا کرتے ہیں، ازجاع کرتے ہیں، اور بصری صاحب یائی میں تو نہیں، البتہ ذوات الراء جو ہیں ان میں حمزہ کسائی ہی کی طرح محضہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد کچھ کلمات اور ہیں جن کو وہ رائی ہیں، یا بشرا، تورات، تترا، اس طرح کے کلمات ہیں، تو ان کو یہ آگے فروش میں بیان کریں گے اپنے اپنے موقعوں پر۔ سورہ آل عمران میں تورات کی تفصیل آ جائے گی اور یا بشرا کی سورہ یوسف میں آ جائے گی۔ البتہ چند کلمے اور ہیں کہ جن کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا نعا شرع یمن باختلاف وشعبۃ فی الاسراء وہم والنون ضوء سنن تلا۔ نعا اس میں حمزہ کا امالہ جو ہے، ونعا بجانبہ، حمزہ کا امالہ، شرع یمن حمزہ کسائی کے لیے بلا اختلاف، یمن سوسی کے لیے باختلاف، خلاف کے ساتھ، یمن مبارک شرع طریق ہے، راستہ ہے، مبارک طریق ہے، اور بنی اسرائیل 9ویں رکوع میں شعبہ اور وہ تینوں حضرات جو ہیں یعنی حمزہ کسائی، ان کے لیے بلا خلاف، اور سوسی کے لیے خلاف کے ساتھ امالہ کرتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہوا کہ یہ کلمہ جو ہے بنی اسرائیل میں بھی ہے اور سورہ فصلت میں بھی ہے۔ تو یہاں تو یہ بتا دیا کہ شرع یمن باختلاف، کہ نعا اس میں حمزہ کسائی کے لیے بلا خلاف ہے اور سوسی کے لیے خلاف کے ساتھ ہے، اور آگے فرمایا وشعبۃ فی الاسراء،
اور بنی اسرائیل میں ان کے ساتھ شعبہ بھی شامل ہے، بنی اسرائیل میں ان کے ساتھ شعبہ بھی شامل ہیں۔ تو حمزہ کسائی کے ساتھ شعبہ یہ بلا خلاف اور سوسی خلاف کے ساتھ دونوں میں مالا کریں گے۔ اب آگے ایک اور بات کہتے ہیں، وَهُمْ وَالنُّونُ ضَوْءُ سَنًا تَلَا، وَهُمْ اور وہ تینوں، یعنی حمزہ کسائی اور اس کے ساتھ نہیں، یہ ہوم کا تعلق جو ہے فی الاسراء کے ساتھ ہے، وَشُعْبَةٌ فی الاسراء وَهُمْ، ای وَشُعْبَةُ وَهُمْ فی الاسراء۔ اگر یہ وَهُمْ نہ لاتے نا تو پھر شک پڑ جاتا کہ بنی اسرائیل والا جو ہے اس میں فقط شعبہ کا امالہ ہے، اس لیے یہاں پر شعبہ کے ساتھ ہوم کو لائے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ فصلت والا پہلا جو ہے نا وَنَعَا شَرْعُ يُمْنٍ بِاخْتِلَافٍ، تو یہاں پر شعبہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو حمزہ کسائی اور سوسی کا بخلاف، حمزہ کسائی کا بلا خلاف۔ اور یہ فصلت والا کیسے معلوم ہوا؟ آگے سورہ بنی اسرائیل والے کو خاص کر دیا، وَشُعْبَةُ وَهُمْ فِي الْإِسْرَاءِ، اور وہ حمزہ کسائی اور شعبہ، حمزہ کسائی سوسی ہوم سب کی طرف اور شعبہ بنی اسرائیل والے میں بھی مالا کرتے ہیں۔ اب آگے ایک اور بات کہی، وَالنُّونُ، یہاں سے نیا مسئلہ شروع کیا، وَالنُّونُ ضَوْءُ سَنًا تَلَا، اور نون کا جو امالہ ہے وَنِعِ، یہ امالہ جو ہے خلف کے لیے، ضوء ضاد رمز ہے خلف کی، اور ثنا تلا دونوں رموز لے آئے ہیں کسائی کے راویوں کی، رست تو سین کو بھی لے آئے، تا کو بھی لے آئے، اور شعر بھی پورا کرنا تھا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ امام کسائی اور امام خلف یہ نون کا امالہ بھی کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں بھی اور فصلت میں بھی نون کا امالہ بھی کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ خلف اور کسائی یہ تو پڑھیں گے وَنِعِ دونوں جگہ میں، نِعِ، سمجھ آ گئی بات؟ اب رہ جاتے ہیں خلاد اور شعبہ اور سوسی، تو وہ پڑھیں گے نَعِ، اور پھر سوسی کے لیے نہ آ بھی ہے اور نہ اے بھی ہے، لیکن دونوں کا نون کا بھی امالہ، میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا امالہ للامالہ،
بات کا امالہ پہلے کے جو امالہ ہے اس کا سبب بن گیا، تو اب بات کا الف جو ہے نہ اے، یہ سبب بن گیا نون کے امالہ کا، تو یہ کون کرتے ہیں؟ خلف اور کسائی، وانے اے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور فرماتے ہیں ضوء سنن تلا، اس امالہ جو ہے وہ بھی روشن ہے، اس کی روشنی روشن ہو گئی۔ تلا یتلو تلون، تلاوت سے نہیں ہے، تلون سے ہے، جس کے معنی ہے کہ حمزہ نون کے امالہ نے حمزہ کے امالہ کی پیروی کی ہے، متابعت کی ہے، اور اس کو امالہ للامالہ کہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی یہ بحث ختم نہیں ہوئی، آگے چلیں گے اور ورش کی تقلیل اور فتح اس کو بھی بیان کریں گے، اور ابو عمر بصری کے لیے تانیث کے اوزان میں تقلیل کو بھی بیان کریں گے۔ آگے جو حصہ رہتا ہے، اور پھر صرف دوری بصری جو ہے ان کی تقلیل کے 4 کلمات کو بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 10 افعال کا امالہ بیان کریں گے، اور پھر وہ کلمات لائیں گے کہ جو آخر کا کسرہ امالہ کا سبب ہوتا ہے۔ شروع میں تمہید میں نے بتا دیا تھا کہ امالہ کا سبب یا کسرہ ہے اور یا ہے، تو آخر میں وہ کلمات لائیں گے جن میں کسرہ کی وجہ سے یہ حضرات امالہ کرتے ہیں، اور حمزہ کسائی کے ساتھ جو حضرات شریک ہیں ان کو بھی بیان کریں گے، اور پھر 2 رائیں جمع ہو جائیں تو ان کے امالہ کو بیان کریں گے، اور دوری کسائی کا محضہ بیان کریں گے۔ اس پر آخر میں جا کر یہ اس بحث کو مکمل فرمائیں گے، اور اس میں وہ کلمات بھی آئیں گے جو 6 کلمات ہیں جن میں ابن ذکوان کے لیے بھی امالہ ہے ان کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ چونکہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے اور تھوڑی مشکل بحث ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ یہ یائی ہے یا واوی ہے، پھر جو اوزان ہیں ان کو سمجھنا، یہ اہم چیز ہے۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو میں نے کتاب لکھی ہے شرح قراءات عشرہ، شاطبیہ درہ طیبہ دونوں طریق سے، اس میں نے ہر رکوع میں اصولی اختلاف بھی بیان کیے ہیں، اور اس میں نے فرشی اختلاف بھی بیان کیے ہیں۔ جہاں دونوں طریق متفق ہیں تو میں نے آخر میں شین طا یا شین دال طا لکھ دیا ہے، اور جہاں پہ طیبہ کے طرق الگ ہیں تو اس کے آگے میں نے صرف طا لکھا ہے، کیونکہ طیبہ میں شاطبیہ کے طرق کو بھی بیان کیا ہے، اور جدا طرق بھی علامہ جزری نے اپنے طرق جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔
اور ہر رکوع میں جتنے کلمات امالہ والے ہیں ان کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں بہت تساہل ہو چکا ہے، اور پہلے تو کتابوں کو طالب علم پڑھتے نہیں ہیں طریقے سے، غیر حاضریاں کرتے ہیں، پھر تکرار نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، ضبط نہیں کرتے ہیں، تو کم از کم اگر کہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت پڑے تو وہ غلطیاں نہ کریں، کتابوں میں مسائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے میں نے الحمد سے والناس تک ہر صورت میں، ہر رکوع میں جتنے امالے آئے ہیں وہ بھی بیان کر دیے، اور ساتھ ہی ساتھ یات اضافت، یات زوائد، اور جہاں پہ سکتہ ہے، عدم سکتہ ہے، نقل ہے، ان کو بھی میں ساتھ تکرار کے ساتھ بیان کر دیا، تاکہ طالب علم جب دیکھے تو اس کے سامنے وہ ساری جو صحیح صورتیں ہیں وہ سامنے آ جائے۔ کتاب مکمل لکھی ہوئی ہے، اور آپ اگر چاہیں تو اس کے اصول جو ہیں ان کی بھی کتاب بنا لیں، اور اس کے جو فروش ہیں اس کی بھی کتاب بنا لیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے تو اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اب چھپوانا اس لیے مشکل ہے کہ لاکھوں روپے ان پر خرچ آتا ہے اور کتابیں پڑی رہتی ہیں۔ اب میں نے الزبدہ 1000 کتاب، 1100 کتاب چھپوائی تھی، اور طیبہ پڑھنے والے کتنے ہیں؟ ابھی تک تو اس سال کسی نے شروع نہیں کی ہے، 2-3 لڑکے آئے ہیں کہ ہم شروع کریں گے۔ اور آپ لوگ جو ہیں، آپ تو علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تنشیط الطبع، اس میں سبع کا اجراء موجود ہے۔ آگے قاری اظہار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 پاؤ کو بڑھا کر غالباً 1 پارہ کر دیا ہے۔ انہوں نے بھی اسی لیے کیا ہے کہ طلباء کی استعداد کمزور ہو گئی ہے۔ شروع میں تو 1 پاؤ میں طالب علم جو ہے وہ اجراء میں چل پڑتا تھا، اور میں تو عملاً 1 پاؤ میں چلا دیتا ہوں الحمدللہ اب بھی، لیکن پھر بھی طلباء کمزور ہیں۔ یہاں وہ رواج اتنا زیادہ نہیں آیا بازاروں میں گھومنے کا، یا ہے تھوڑا ہے طالب علم، لیکن آج موبائل کی مصیبت زیادہ آ گئی ہے، اور پنجاب میں تو کلاس میں بیٹھیں گے، اس کے بعد سائیکلیں پکڑیں گے تو گھر گھر ٹیوشنیں پڑھائیں گے، اور استاد بھی ٹیوشنیں پڑھائیں گے، شاگرد بھی ٹیوشنیں پڑھائیں گے، اور زیادہ کہ جو قراء حضرات حفظ قرآن کا کام کرتے ہیں تو ان کو ٹائم بھی زیادہ لگانا پڑتا ہے، اور ان کو چھوٹے قاری سمجھا جاتا ہے۔ تو بڑا قاری صاحب بننے کے لیے شادپیہ میں شریک ہو جاتے ہیں، کہیں محافل میں بھی 1 آدھ رکوع پڑھ لیتے ہیں، آتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بڑے قاری صاحب ہیں جی، اب کیا کریں گے جی، ہم تو اب تجوید کے استاد ہوں گے، تو تنخواہ بھی زیادہ ملتی ہے اور ٹائم بھی تھوڑا، تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو وہ پورے پارے کا اجراء جو ہے اس سے بھی غریب جو ہیں وہ اجراء میں ان کی مہارت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے استاد سے تھوڑا سا سیکھا، تو حضرت قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ میں ہمیں اجراء سکھایا، سمجھایا، پھر تنشیط الطبع سے ہم نے 1 پاؤ تک مدد لی، اور اس کے بعد جو ہے ہم
اپنی جگہ اجرا تیار کر کے سناتے رہے۔ سورہ مائدہ تک میں نے جمع الجمع میں اجرا سنایا، تو الحمدللہ اس سے اتنی مہارت پیدا ہو گئی کہ آج اگر کوئی مجھے اجرا سناتا ہے تو اس کتاب میں زبدۃ الطیبہ میں نے اگر کہیں کتابت کی غلطی بھی ہے تو اجرا سنتے ہوئے غور سے سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں تم نے غلط پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کتاب میں اسی طرح ہے، تو میں کہتا ہوں کتاب میں غلط ہے، اس کو ٹھیک کر دو۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس طرح مہارت ہونی چاہیے۔ چلے اللہ جزائے خیر دے۔